سب سے اس کو مار سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، طاقت ہے، مقابلہ کر سکتا ہے. انسپائٹ آف دیٹ، باوجود اس کے کہ وہ غصے پر قبضہ اور کنٹرول کر لیتا ہے. یملک نفسہ عند الغضب، when he control his self when he is in anger. جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول میں کرتا ہے. تو بہت بڑا پہلوان اس کو کہا گیا اللہ کے نبی کے ذریعے. آپ کو واقعہ یاد ہونا چاہیے. یہاں تو ہم لوگ اپنے گاؤں دیہات میں چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، زمین کی، جائیداد کی، راستے کی. ابھی ہمارے یہاں علاقے میں ایک سمیتی کے سدسیہ تھے، الیکشن میں انہوں نے پیسے بانٹے. انہوں نے سب کو کہا کہ یہ لو پیسہ، یہ لو پیسہ، ہم کو ووٹ دینا. لیکن ووٹ لینے کے لیے چھبی کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے. ووٹ لینے کے لیے سماج کے لوگوں کا دل جیتنا بھی ضروری ہے. انہوں نے پیسہ دیا، لوگوں نے لیا، لیکن ووٹ ان کو نہیں ڈالا. جب وہ ہارا، اس کے ہار کا اناؤنسمنٹ کیا گیا تو وہ آ کر راستے بند کر دیے انہوں نے لوگوں کے. جہاں جہاں اس کی زمین پڑتی تھی لوگوں کے راستے تھے. غصے میں آ کر اس نے راستہ بند کر دیا اور یہ کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں کیا، ہم تم کو چلنے نہیں دیں گے، راستہ بند کر. چاروں طرف سے راستہ بند کر دیا. اس نے سوچا ہم نے سب کا راستہ بند کیا، لیکن جب چاروں طرف کا راستہ بند کر دیا وہ خود گھر کر رہ گئے. وہ کدھر سے جائے گا؟ اس کو باہر جانے کے لیے راستہ چاہیے نا. تو غصے میں کبھی کبھی آدمی کا جو کامن سینس ہوتا ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. عقل سلیم، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اس کی مفقود ہو جاتی ہے. رنجش اور بغاوت اور ریونج، انتقام کے آگ میں سلگتا ہوا انسان زیادہ غصے میں آتا ہے. انتقام ہے، میں اس سے مقابلہ کروں گا، میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گا. تو انسان کبھی کبھی غصے میں آ کر یہ ڈیسیژن لیتا ہے اور پھر شیطان اس سے وہ کام کرواتا ہے کہ زندگی بھر اس میں تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ ایک یہودی کے کندھے پر بیٹھ گئے، سینے پر خنجر لے کر اس کو ذبح کرنے والے تھے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو اس یہودی نے غصے میں حضرت علی کے منہ میں تھوکا تو حضرت علی فوراً اٹھ کر الگ ہو گئے اور ان کو معاف کر دیا کہ جاؤ، یو ول بی ریلیزڈ، تمہیں آزاد کیا جاتا ہے، میں تمہیں نہیں ماروں گا. تو اس نے تعجب میں کہا کہ وائی، کیوں نہیں، وائی ڈونٹ یو بیٹ می، مجھے کیوں نہیں مارتے ہو آپ؟ کس وجہ سے؟ تم تو قابو پا چکے تھے نا، تمہارے ہاتھ میں خنجر بھی تھا، تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی تھی، مجھے مار سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ جب میں تمہیں اللہ کے لیے مار رہا تھا، اللہ کی دین کی کو شریعت کو تم نے گالی دی تھی، اس لیے میں تمہارا خاتمہ کرنے چلا تھا. لیکن جب تم نے پرسنلی مجھ پر میرے منہ میں تھوکا تو مجھے غصہ آیا ذاتی اعتبار سے. اب اگر میں تجھ کو مارتا تو وہ میرا ایک ریونج ہوتا، میں اپنی ذاتی اعتبار سے میں تم کو مارتا، اس لیے میں اپنے لیے کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا. الگ ہو گئے، اس کو ریلیز کر دیا، اس کو معاف کر دیا. ہاں، غصہ آنے کے جگہ پہ غصہ آنا چاہیے، جہاں غصہ آنا ہے وہاں غصہ آنا چاہیے، اور جہاں غصہ نہیں آنا چاہیے وہاں پر غصے سے بچیں ہم لوگ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو، ایک یہودی کو، ایک مشرک کو ایک تھپڑ مار دیا تھا. شکایت پہنچی محمد رسول اللہ کے دربار میں کہ ابو بکر صدیق نے ہم کو تھپڑ مارا. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کام تو عمر کا ہے. تھپڑ مارنے والا کام یعنی غصہ والا کام، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو فوراً تلوار نکال لیتے حضرت عمر، چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے تو فوراً تلوار، یعنی وہ زیادہ گرم مزاج تھے، بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے، زیادہ سخت تھے وہ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کو غلط فہمی ہوئی، جاؤ تم تحقیق کرو، وہ ابو بکر نہیں بلکہ وہ عمر فاروق ہوں گے جو غصے کو برداشت نہیں کرتے.
تو جب تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق نے ہی ان کو تھپڑ اور ان کو گھونسا مارا، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیوں، آپ نے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا کہ یہ شریعت کو، اے اللہ کے نبی، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ ہاں واقعتاً غصے کے وقت میں غصہ آنا چاہیے۔ پتہ چلا کہ آپ کے گھر کو کوئی لوٹ رہا ہے اور آپ بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، بہت اچھا، گھر کو لوٹ رہا، یا آپ کا کوئی نقصان کر رہا ہے، یا شریعت کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، یا آپ کے قرآن کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، آپ کے مسجد کو کوئی شہید کر رہا ہے، آپ کے گھر کی عزت و آبرو کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو آپ ہنس رہے ہیں، آپ کا بچہ شراب پیتا ہے آپ ہنس رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا، مائی سن از اے ویری انٹیلیجنٹ، میرا بیٹا بہت بڑا عقل مند ہے۔ نہیں، غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں غصہ آنا لازمی اور ضروری ہے۔ غصہ آنے کے جگہ پہ اگر غصہ نہیں آتا ہے تو اللہ کے نبی تو کہا جاتا ہے کہ وہ انسان پھر گدھا ہے، گدھا، گدھے کو غصہ نہیں آتا کبھی بھی، اس کو مار دیجئے، کاٹ دیجئے، وہ چپ چاپ بیچارہ کھڑا رہتا، پھر وہ گدھا ہے۔ غصے کے وقت میں غصہ آنا چاہیے، ہاں ایسا نہیں کہ تھوڑی تھوڑی بات میں غصہ آ جائے، زمین جائیداد کے بارے میں ہم جھگڑا کر لیں اور ایک دوسرے کے سر پر ڈنڈا مار دیں، سر پھوڑ دیں، اور پھر کیس چلتے رہیں، کچہری اور تحصیل اور کورٹ کا چکر کاٹتے رہیں، اس میں تو آپ تباہ ہو جائیے گا، برباد ہو جائیے گا۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف لفظوں میں یہی کہا کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے غصے کو کنٹرول کرتا، حالانکہ وہ ایبل ہے، وہ غصے پر عمل کر سکتا ہے، وہ گھونسا مار سکتا ہے، کسی کا جبڑا توڑ سکتا ہے۔ بہت سے آدمی کو پریشر ہوتا ہے، پریشر، تھوڑی بات ہوئی پریشر ایسا آیا کہ ایک دم بی پی اس کے ہائی ہو گئے، بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو گیا، اب وہ چھوٹی سی بات میں غصے ہو جاتے۔ اور بلڈ پریشر والے کو زیادہ غصہ یا زیادہ پریشر ہائی ہوتا ہے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے، نبی کا جو فرمان ہے، جو طریقہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائے، وضو کریں، منہ میں پانی ماریں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیے، ان پر عمل کیجئے تو آپ کا پریشر لو ہوگا، لو، پریشر ہائی نہیں، پریشر لو ہوگا، تو پریشر لو ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے، ورنہ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے آپ کا دماغ کا نس پھٹا، آپ وہیں پر ڈھیر ہو جائیں گے۔ بہت ہوتا ہے، سینکڑوں واقعات ہیں، اس لیے غصے کو and should be control and you should to control your anger، آپ اپنے غصے کو، you're angry، no need to anger on anybody، what is need to anger، کیا ضرورت ہے کسی کے اوپر غصہ کرنے کی، لیکن ہاں اگر کوئی نماز کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کے اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کے نبی کو کے شان میں توہین آمیز کلمات بولتا ہے، یا اگر کسی ممبر پر بیٹھ کر کسی مسلمان کو برا بھلا کہتا ہے، مسائل، قرآن کے مسائل کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، تو پھر اس وقت غصے کا آنا لازمی اور ضروری ہے، ٹائم ٹو ٹائم غصے کا آنا کمپلسری، وداؤٹ ٹائم، بنا کسی ٹائم کے، بنا کسی موقع محل کے غصے کا آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک بات نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک یہودی کے گھر کے قریب ایک حجرہ کرائے پر لیتے ہیں، رینٹ پہ۔ جب اس یہودی کو پتا چلا کہ مالک بن دینار ہمارے گھر کے قریب ہمارے پڑوسی بن گئے، تو انہوں نے اپنے گھر کا پرنالہ دوسرے طرف تھا، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو تکلیف دینے کے لیے انہوں نے اس طرف پرنالہ بنایا تاکہ ان کے چھت پر، ان کے در و دیوار پر گندا پانی اور باقی کوڑا کرکٹ جو بھی ہوتا تھا وہ گرے اور یہ پریشان ہو اور یہاں سے چلا جائے۔ جیسے آج ہے بھارت کے اکثر جگہوں پر کئی مسلمان بسا ہوا ہے، تو بہت سارے ایسے دنگائی اور فسطائی طاقت ہیں
جو اپنے کام سے، جو اپنے قول و فعل سے ایسا محسوس کرواتے ہیں، ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مسلم گھر ہے اگر، تو یہ دیکھ کر ڈر جائیں گے اور ہمارے محلے سے چلے جائیں گے۔ بعض جگہوں میں، بعض بڑے شہروں میں جہاں پر ہمارے سناتن دھرم بھائی لوگ رہتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی مسلمان رینٹ پر فلیٹ لینے جاتا ہے تو اس کو روم کرائے پر نہیں اویلیبل ہوتا ہے۔ سائن بورڈ لگا لیا جاتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی فلیٹ نہیں، کوئی روم نہیں، کوئی کرائے کا روم نہیں مل سکتا، ایسا لگاتے۔ اور اگر کوئی ہے تو اس کو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کے گھر میں پتھر پھینکے جاتے، اس کے گھر میں کئی سور کا ماंس پنی میں ڈال کر، پولیتھین میں، ہینڈ کیری بیگ میں ڈال کر اس کو پھینکا جاتا ہے، اور کبھی ان کے گھر میں رنگ ڈالے جاتے کہ تاکہ یہ ڈر کر یہاں سے بھاگ جائے۔ یہ قوم ڈرنے والی قوم نہیں ہے، یہ امن اور شانتی کے پیغمبر ہیں، یہ علمبردار ہیں، نبی کے ماننے والے، وہ نبی جو صابر شاکر تھے، یہ ان کی قوم ہے۔ یہ ڈرتے نہیں، یہ امن پرست ہیں، یہ لڑائی نہیں چاہتے، یہ دنگا فساد نہیں چاہتے، بلکہ یہ اپنے صبر کرتے ہیں، اپنے غصے کو پیتے ہیں، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرتے۔ ورنہ جتنی گرمی اس قوم کے خون میں ہے، دنیا کی کسی قوم کے خون میں وہ گرمی نہیں ہے۔ یہ وہی قوم ہے جنہوں نے 300 کی تعداد 1000 پر بھاری پڑے تھے، یہ وہی قوم ہے جو 3000 تھے 30,000 پر بھاری پڑے تھے، یہ وہی قوم ہے جو 60,000 تھے اور 3 لاکھ کے اوپر بھاری پڑے تھے، یہ وہی قوم ہے، یہ انہی قوم کے ونشج آج بھی موجود ہے۔ اگر یہ غلط فہمی ہے کہ ہم ان کو ڈرائیں گے، یہ ڈر جائیں گے، یہ غلط فہمی دماغ میں ہے تو نکال دینا۔ کوئی بھی اللہ کے نبی کے احکامات، ان کے اطوار و افعال کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، تشدد کا راستہ ہم نہیں اپنا سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کسی کے اوپر آپ نے غصہ بے وجہ نہیں کیا۔ ہاں، جب کبھی شریعت میں کوئی کمی ہو جاتی تو آپ علیہ السلام کے چہرے کے رنگ بدل جایا کرتے تھے۔ یہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھر میں شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے تو چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ماتھے پہ شلوٹ بھی نہیں آتے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے گھر پر پانی ٹپکتا تھا، گندے کورا کرکٹ آ کے جمع ہو جاتے تھے۔ ایک موقع پر اس یہودی نے اپنے نوکر سے کہلوایا کہ جاؤ پوچھو اندر کہیں گھٹ تو نہیں رہے، وہ اندر کہیں ریونج لینے کی تیاری تو نہیں کر رہے۔ مالک بن دینار جا کر پوچھو۔ آ کر پوچھا کہ ایک مالک بن دینار، آپ کے گھر پر جان بوجھ کر ہم نے پرنالہ بنایا، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، پانی بھی چلا جاتا ہے، گندگی بھی جاتی ہے، تو آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کیا آپ کا من نہیں کرتا کہ لڑائی کریں، جھگڑا کریں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں من کرتا ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ غصہ تو ایسا آتا ہے کہ اکھاڑ کر پھینک دو اس پرنالے کو۔ غصہ تو کبھی یہ آتا ہے کہ تمہارے گھر کو ہتھوڑا لے کر، ہمر ہتھوڑا لے کر تمہارے گھر کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں، لیکن نہیں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے اوپر قابو پالے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے پر کنٹرول کر لے اور لوگوں کو درگزر کر دے، معاف کر دے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، پسند فرماتے۔ ہم نے اللہ کے فرمان کی وجہ سے، نبی کے طریقے کی وجہ سے ہم اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور ہم تمہیں معاف کر دیتے۔ وہ نوکر وہ جا کر خبر دیتا ہے اپنے یہودی مالک کو، آنر کو، جا کر کہتا ہے کہ سر ایسا ایسا معاملہ۔ کہا اچھا، اتنا اچھا سوچتا ہے وہ ہمارے بارے میں۔ آج کل کا مسلمان ہوتا گوشت کھانے والا، پانی نالی کیا آیا، بس کلہاڑی اٹھایا،
جو بھی ہوتا ہے مار حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی دیکھا ہوگا آپ نے، کم سے کم 3 مہینہ پہلے کی بات ہے، ہمارے علاقے میں بد نصیبی، ہمارا کیا آپ کا بھی علاقہ ہوا، ضلع ارریہ ہے بھی، جو کہ ہاٹ کے جسٹ قریب میں گاؤں ڈومریا بستی ہے، وہاں پر دیکھا ہوگا کہ زمین کی وجہ سے ایسا وواد ہوا کہ آدھا گاؤں ایک طرف آدھا گاؤں دوسرے طرف، یہ پتہ نہیں کون کس کو مار رہا ہے، بس ڈنڈا چلانا ہے، سر پھٹے کہ کچھ بھی ہو. کیوں اتنا غصہ آتا پتا ہے؟ سب سے زیادہ کرمنل کیسز، سب سے زیادہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیسز ارریہ کورٹ کے اندر مسلمانوں کے تھرو ہے، مسلمانوں کے تعلق سے. چھوٹی بات ہوئی فوراً ڈنڈا نکلا، کلہاڑی لے کر آئے، بسلہ لے کر آئے، وہ دراتی لے کر آئے، جس کو جو ملتا آ جاتا میدان میں. ایک جگہ تو ایسا ہوا، ایک عورت کو کچھ لگا بھی نہیں، اس نے بلیڈ سے اپنا سر کاٹ لیا، پولیس تھانے میں پہنچ گئے. ایسا بھی ہوتا دوسرے والے کو پھنسانے کے لیے، لیکن چھوٹی چھوٹی بات میں ایک دم ببال کھڑا ہو جائے گا. یہ نہیں، آپ ساؤتھ چلے جائیے. ہم بنگلور میں جب پڑھتے تھے MIRCCS میں، تو ہم لوگ ایک روز اوپر میں بیٹھے دیکھے کہ سامنے 2 آدمی ایسا جھگڑ رہا، یعنی سائیکل بھی اٹھا کر پھینکنے پہ، لیکن بات وہ لوگ ایسے کر رہے تھے پولائٹلی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے دوست بات کرتے ہیں. تم نے سائیکل یہاں کیوں رکھی؟ میں تمہارا سائیکل اٹھا کے پھینک دوں گا. مطلب اس طریقے سے آرام سے بات کرتے. اور یہاں ہم لوگوں میں اگر جھگڑا ہوتا ہے تو اس محلے میں اگر جھگڑا ہو تو وہ گیارے والا سن لے، اتنے زور زور سے چیختے ہیں، جو جتنا زیادہ زور سے چیخے گا جھگڑے میں وہی جیتے گا. یہ آج کل کے گاؤں دیہات کے جھگڑے کا ایک رول بھی بنا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ساؤتھ میں چلے جائیے، وہاں پر اگر آپ کو ٹھوکر لگ جائے تو آپ کے پیر کو کتنا مرتبہ چومے گا، بوسا دے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے. آپس میں پڑوسی جھگڑتے ہیں، بات کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بات کر رہے ہو، کسی مسئلے کو حل کر رہے ہو. یہاں پر اگر بات بھی کریں گے دوستی کی، سمسیا کے سمادھان کی، تو ایسا لگتا ہے جیسے لڑیں گے، چڑھ بیٹھنے کے لیے تیار. میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے اس فعل سے وہ آدمی، وہ نوکر گیا، اپنے آنر کو جا کر کے کہا، اپنے آقا کو جا کر کے کہا کہ آپ کے بارے میں اتنا اچھا سوچتے، وہ تو آپ کو معاف کیے ہوئے پہلے سے، وہ تو اللہ کا قرآن پڑھ کر سنا دیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو آدمی انسانوں کو معاف کر دے، غصے کو پی لے، کنٹرول کر لے، اللہ نیک کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں. ان کو یہ کہو کہ 1 پرنالہ نہیں 2 پرنالہ بنا لے، اس سے بھی پیٹ نہ بھرے تو 3 پرنالہ بنا لے ہمارے گھر کے اوپر، ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں، جاؤ. یہ پیغام سننا تھا کہ وہ آنر آیا، وہ مالک آیا، اور حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. فوراً مسلمان ہو گیا. یعنی غصے پر کنٹرول سے کتنا بڑا فائدہ. اور خصوصاً یہ غصہ زیادہ کہاں ہوتا ہے؟ گھر پہ ہوتا ہے، بیویوں کے ساتھ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کہا، ہر شوہر کیا سوچتا ہے کہ اس کی بیوی ایک دم وفادار. کیسی وفادار؟ اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے، اس کو ہر چیز ملے، ہر آسانی ملے، وہ چپ چاپ رہے، کچھ بولے نہ، خاموش رہے، گھر کا کام کاج کرتی رہے، اور کسی چیز کا ڈیمانڈ نہ کرے، بینک بیلنس کے بارے میں، سیونگ کے بارے میں نہ پوچھے، بس ایسے ہی رہے، کھانا بناتی رہے، وہ اللہ کی گائے بن کر رہے. ہر شوہر یہی چاہتا، لیکن اٹس امپاسبل، نہیں ہو سکتا. عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اور چڑچڑا پن ان کے اندر ہوتی عورت کے اندر. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی برائیوں کو دیکھ کر صبر کرو، ان کے اندر جو اچھائی ہے اس اچھائی سے فائدہ اٹھاؤ. جو بھی کہے ایکسپٹ کر لو، نہیں سمجھے کوئی بات تو اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرو. ورنہ آج کل ہمارا نوجوان کرتا کیا ہے؟ تھوڑی سی بحث ہوئی،
गाली हराम का बच्चा, सुअर का बच्चा, नालायक का बच्चा, ये कहकर फौरन हाथ उठाते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं, ज़द-ओ-खौफ करते हैं। नहीं, अगर आपकी ज़िंदगी में गुस्से से अगर ऐसा आपने किया है, हमारे नौजवानों, आपकी बीवी घर में है, समझौता नहीं हो पाता है, तो आप सब्र करो। वो आपकी पूरी ज़िंदगी का, बल्कि आपकी ज़िंदगी में सबसे करीब तर इंसान है। आपको दर्द होगा तो आपके दर्द में कराने वाले, सबसे ज़्यादा तकलीफ में साथ देने वाली आपकी वाइफ होगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम परेशान हो गए थे तो उनकी बीवी थी, साथ में कोई साथ में नहीं था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जब वही आई, आप अलैहिस्सलाम को ऐसा महसूस हुआ कि अब तो हम ख़त्म होने वाले, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह घर आए, कांप रहे थे, बुखार फीवर चढ़ा हुआ था। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि खदीजा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं तो ख़त्म होने वाला हूँ, मैं अपने आप को ज़ाय कर दूँगा, ख़त्म हो जाऊँगा, मैं बचूँगा नहीं, अपने जान को, अपने जान के तल्फ होने का अंदेशा है। अम्मा खदीजा ने सब्र और तलकीन और उम्मीदें दी कि आप गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों के सहारा बनते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़े पहनाते हैं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, ये तसल्ली दी। आज भी औरतों की ये जिम्मेदारी है, अगर आपका शौहर किसी परेशानी में हो, किसी दिक्कत में हो, तो अगर आपकी कोई परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम है, तो आप उसको कम कीजिए, आप उसको दबाइए और शौहर के उलझन, उसके परेशानी को दूर करने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर आप उसको मशवरे दीजिए। ऐसा नहीं कि एक तो बेचारा वो डिप्रेशन में है, परेशानी में है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, या कोई हादसा आया, या कहीं लड़ाई झगड़ा, या ज़मीन की या प्रॉपर्टी की वजह से कोई उलझन है, तो बीवी को चाहिए कोई एक अच्छे वफादार समझदार बीवी की तरह अपने शौहर की मदद करे, तसल्ली दे कि अच्छा होगा जी, आप हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए, ये काम अगर कोई पॉसिबल हो तो उसको भी मुमकिनात पॉसिबल बनाकर पेश करे। बीवी की ये जिम्मेदारी होती, नहीं तो एक तो परेशानी है बेचारे पर, ऊपर से आप घर की सारे परेशानियों को उसके ऊपर लाकर डाल दीजिए और ये कहिए, ये तो तय है कि अगर औरत को चांद भी लाकर दे दे तो 1 महीने के अंदर भूल जाएगी, ये कहेगी कि तुमने लाकर ही क्या दिया मुझे, मैं तुम्हारा क्या जानती हूँ, तुम्हारे साथ कभी तो सुख चैन मिला ही नहीं है। हर औरत यही कहती, भले ही एक एक इशारे पर उसके ज़रूरियात पूरे होते हों, तब भी औरत ऐसी करती। इंसान नाशुक्रे हैं, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत है, हो जाता, लेकिन हमारी समाज की बहू बेटियों को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उसके साथ साथ नौजवानों को छोटी छोटी बातों में अपनी बीवियों पर हाथ मत उठाओ। वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। औरत तुम्हारी ज़रूरत है, बीवी तुम्हारी ज़रूरत है, बीवी तुम्हारे लिए लिबास, तुम बीवी के लिए लिबास। वो तुम्हारी बशरी तकाज़े को पूरा करती, तुम उसके तकाज़े को पूरे करते हो, तो एक दूसरे का सम्मान करो, इज्जत दो। अगर बीवी अच्छे कपड़े पहनकर आए तो उसकी तारीफ करो, अगर शौहर कोई अच्छा काम करे तो बीवी को चाहिए कि उनकी तारीफ करे, और एक दूसरे से बल्कि बैठकर खुश होकर कभी एक दूसरे को खाना खिलाए, ये सदक़े जारिया होगा। ये तरीक़ा था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आजकल कहाँ है ये चीज़ें जनाब, सारी चीज़ें मफ़क़ूद, ख़त्म हो गई। मर्द अलग खाना खाएंगे, बीवियां अलग खाना खाएंगी। कोई बीवी पहले खाना नहीं खा सकती, अगर भूख लग गई उसको तो खा सकती है, शरीयत में कोई मना, कोई पाबंदी नहीं। शरीयत है, इतना अच्छा पैगाम है, लेकिन नहीं, वही गुस्से पे मार डांग पीट, डंडे से मारते हैं, सर फट जाए, कुछ भी हो जाए। अरे वो आपकी शरीक हयात है, गुस्सा है तो कंट्रोल करो। गुस्से का सबसे बेहतर इलाज क्या है? अगर आपके घर पे गुलाब का पानी है या आपके घर में इंजीर, आप रात में एक एक इंजीर खाइए, आपका डिप्रेशन कम होगा, आपका उलझन कम होगा।
इंजीर वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन वज़्ज़ैतून वत्तीनी तीन इंजीर कलौंजी, ये सब नेचुरली प्रोटीन होती है अल्लाह के तरफ से इसमें। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी घरेलू ज़िंदगी के अंदर खुशहाली होगी। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को बात यहाँ इसलिए शुरू हो गई थी चूँकि मेरी जब मजमा ऐसा होता है तो बात करने का फिर मूड जो बनता है वो मजमे से बनता है। तो ये इस्लाही बातें हमारे और आपके बीच में आई है, इन पर अमल करने की हम पूरी कोशिश करें भाई, कि हम आज से खामखा बिना बात के किसी पर गुस्सा होने की, नो नीड टू एंगर ऑन एनीबॉडी, किसी के ऊपर गुस्सा होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हाँ, अगर कोई नमाज का मजाक उड़ाए, बुराई करे, शराब पिए तो वहाँ गुस्सा होइए आप, वहाँ पर एकदम ताकीद के साथ। बच्चा अगर आपका गलत करता है, शरीयत के खिलाफ काम करता है तो एकदम स्ट्रिक्ट हो जाइए, कोई समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज, स्ट्रिक्ट हो जाइए। उस वक्त गुस्सा कीजिए तो कुछ फायदा भी होगा। कभी उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। मदरसा दारुल उलूम है, पहला जलसा है, इस वक्त तक चल गया, कामयाबी की दलील। हमको भी पहले आना था, अभी भी हमारे गाड़ी की डिग्गी में इतना बड़ा रॉड घुसा हुआ, गाड़ी के पहिए में इतना बड़ा रॉड, स्टेपनी लगा हुआ है उसमें, बहुत दूर तक चले, खटखट की आवाज़ आ रही थी, तेज़ी के साथ चल रहे थे, इतनी स्पीड में हमने गाड़ी शायद ये दूसरी बार चलाई, कम से कम 125 की स्पीड में मैं गाड़ी लेके आया हूँ हाईवे पे। क्यों? प्रोग्राम में पहुँचना है, 12 बजे से पहले पहुँच जाते, लेकिन 4 तो बारात मिले रास्ते में, एक तो यही, 2 तो यही मिल गए और 2 उधर मिल गए, सिट्टी के तरफ, वो कुआरी के तरफ मिल गए। रास्ता ओपन नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, परेशान हो गए। यहाँ तक पहुँचे, फ़ोन भी गया भाई साहब का कि मजमा खाली हो गया। हमने कहा कि जलसा, हमने दिली में सोचा, और मैं कहता भी हूँ कि जलसा सुनने सुनाने के लिए करोड़ों का मजमा होना ज़रूरी नहीं है। पूरे मजमे में से 2 आदमी सुन ले और उस पर अमल कर ले तो आपका जलसा कामयाब। जलसे का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चंदा अच्छा खासा हो गया तो जलसा कामयाब हो गया। ये जलसे से दोनों पैगाम दिया जाता है, चंदा भी दिया जाता, लिया जाता है, और आप कुछ अच्छी बातें भी मुकर्रिरीन की ज़ुबान से सुन लेते हैं तो उस पर अमल करते हैं तो आपका भी समाधान, आपको भी सवाब, जलसा कराने वाले को सवाब, और तकरीर करने वाले का भी, उनकी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाती। तो बहुत सारी बातें इस्लाही हुई हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। और ये जो मदरसा दारुल उलूम है, इस मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए ताउन पेश करें आप लोग। अभी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, अभी तक तो बहुत किया आप लोगों ने, लेकिन अब से पहले जब भी ज़रूरत पड़े तो इस मदरसे को दिल से, जान से, हर चीज़ से ताउन कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, दे सकते हम लोग, देंगे तो अल्लाह के यहाँ मिलेगा। RSS बजरंग दल वालों को कुछ नहीं मिलता है मरने के बाद, तब भी वो लोग करोड़ों रुपए फंडिंग कर लेते, लाखों अरबों रुपए जमा हो जाते मस्जिद की तामीर के लिए, और हम लोग मस्जिद मदरसा की तामीर के लिए चंदा करते फिरते, रसीद लेके जाते फिरते। ये मौका ना दे मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।